ایک شخص جو ہے وہ آیت اللہ شمس الدین بیان فرماتے ہیں کہ نجف میں مولا کی خدمت میں زیارت میں گیا اور بڑا امام سے تقاضا کیا کہ کوئی مجھے ملے جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کروں، میں کسی کے سامنے گریہ کروں، کچھ بات کروں۔ 2 دن ہو گئے، کچھ نہیں ملا۔ پھر امام سے اس نے یہی گزارش کی، بازار میں گیا، جزدیوں کا مدرسہ تھا، وہاں داخل ہوا، بیٹھا ہوا تو دیکھا ایک حجرے سے دروازہ کھلا، ایک نورانی چہرہ باہر نکلا، اذان دی، واپس چلا گیا۔ اس نے خدا کی بارگاہ، پروردگار اتنے دنوں سے میں ڈھونڈ رہا تھا، ایک چہرہ نظر آیا، اس نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ دروازہ دوبارہ کھلا، اس شخص نے اس کو اشارہ کیا، یہ اوپر گیا اور اس شیخ کے ساتھ بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، گریے کرتے رہے، گلے ملے، کوئی بات نہیں کی، جدا ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آیت اللہ تالقانی۔ علامہ تقی جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسفار ان سے پڑھی، اور کیسے ایسے عالم بنے کہ محرم سے 2 دن پہلے مجھے کہا کہ اب درس کی تعطیل ہے۔ میں نے کہا ابھی تو 2 دن باقی ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، میں سمجھ گیا کہ کوئی خبر ہے۔ آخری رات اپنی طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے، ہنستے رہے، کھیلتے رہے۔ طالب علم جانے کی کوشش کرتے تھے تو کہتے تھے آج کی رات کو غنیمت سمجھو۔ صبح رات کو اپنے خادم کو کہا کہ فجر کی اذان کے بعد تم جب اٹھو گے تو مجھے مردہ پاؤ گے۔ خود نماز پڑھی، وضو ہوئے اور سفید چادر کو اوڑھا اور قبلہ رخ، جان نکل گئی۔ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ چرواہے تھے، چوپان تھے، جانوروں کو چراتے تھے۔ خوب وہیں تالقان میں کہیں سے کوئی قاری قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت جب وجود سے ٹکرائی تو کہا خدا یہ تیری طرف سے نامہ ہے، میں اس کو ٹھکراؤں گا نہیں۔ اپنے جانوروں کو واپس دیا جو صاحب تھا، اور خود اصفہان اور اس کے بعد نجف پہنچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد اب یہ سب تبھی ممکن ہے عزیزان محترم جب یہ قلب پاک ہوگا، اس کو آلودہ نہ کریں۔ دنیا اسے آلودہ کرنا چاہتی، خبائیں اپنے آئمہ سے متصل ہو۔ سید الشہداء نے کیسے گوہروں کو چنا راستے سے، کس شخص کو امام جانتے تھے کہ یہ شخص کس طرح کام آئے، اور یہ ایسے گوہر تھے کہ جنہیں کربلا کی سرزمین میں دفن ہونا تھا، لیکن آج تک ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ یا لیتنی کنت معاکم فافوزوا فوزا عظیما، روایات ہیں کہ جب بھی کربلا کے شہداء کو یاد کرو یہ ضرور کہو کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ خوب امام کا مقصد انسان کو کمال پر پہنچانا تھا۔ آج کروڑوں لوگ اربعین کی طرف، زیارت کی طرف، خدا ہم سب کو بھی اربعین میں زیارت نصیب فرمائے۔ جانب اربعین کی زیارت کا ثواب ہمارے استاد کہتے ہیں کہ دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے، دنیا میں ظرفیت نہیں ہے اربعین کی زیارت کا ثواب آپ کو مل سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زیارت روز عاشور، روز قیامت میں یہ زیارت ظہور کرے گی، تب پتہ چلے گا کہ کون سی زیارت کی۔ آج آپ کے سامنے یہ زیارت اصل میں امت سازی ہے۔ نجف سے لے کر کربلا جو انسان چلتا ہے یہ امت سازی ہے۔ یہاں پر اصل ولایت ہے جو اتنے قلوب کو کھینچ رہی ہے۔ اس کھینچنے میں یہ ایک دوسرے کا سیکریفائس کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ایک 70-80 کلومیٹر میں ایک حکومت ہے، اور اس حکومت کا حاکم صرف امام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظہور میں حکومت کیسی ہوگی، ظہور میں حکومت ایسی ہوگی، یہاں نہ زبان آتی ہے کسی کو ایک دوسرے کی، نہ کسی کو شہر کا پتہ ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہاں سے آئے ہو، بس یہ ایک ہی آئیڈینٹی، ایک ہی شناخت، کیا ہے؟ زائر امام حسین۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں وہاں رستے میں جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ عراقی پورا سال کماتا ہے اور اس ایک چند دنوں کے لیے سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔
کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو بچی کھڑی ہوئی ہوتی ہے ٹیشو پیپر لے کے کہ شاید زائر امام حسین اس سے اپنا پسینہ صاف کر لے۔ خوب زیارت کا ثواب اتنا ہے، خدمت۔ بہرحال وہاں گزارش بھی ہے کہ بہرحال جو متعلقہ ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، تاکہ یہ زیارت لوگوں کے لیے آسان بنے۔ ایک تو بہرحال مہنگی بہت ہو گئی ہے حالات کی وجہ سے، بارڈر بھی مشکلات ہیں آگے پیچھے، خدا کرے کہ انشاءاللہ وہ بھی آسانیاں ہوں، اور جتنی ہماری اور آرگنائزیشن ہے وہ، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ زیارت کو، کیونکہ زیارت دنیا نہیں دے سکتی، اس کا ثواب خود سید الشہداء ریٹرن کریں گے۔ عزیزان محترم، اگر ایک زائر کی ذرا سی بھی خدمت کرے تو بہرحال اس کا اجر خدا کی بارگاہ۔ علماء بیان کرتے ہیں، میں دوست احباب تھے نجف کے، ان کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ ایک طریق علماء کی الگ ہے، علماء جو پرانے جاتے تھے وہ راستہ الگ، تھوڑا سا الگ ہے، تو کہہ رہا جا رہے تھے، رات آئی، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، خلوت ہو گئی کہ رات کہاں گزاریں گے، جگہ نہیں، تو دیکھا درمیان میں 2 گھر بنے ہوئے تھے، ان 2 گھروں میں بچے باہر کھڑے ہوئے تھے، ایک کہہ رہے ہمارے پاس جاؤ، کہتا وہ زبان بعض کو اتنی صحیح نہیں آتی تھی، کچھ کو بہرحال عربی تھی لیکن اپنی ان کی لوکل لینگویج عربی، وہ ایک ادھر گھسیٹ رہا ہے ادھر گھسیٹ رہا ہے، کچھ آپس میں انہوں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد ایک گھر میں یہ زائر چلے گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپس میں بات کی، کیونکہ ان کے بزرگ پیچھے کھڑے تھے، کہا ان میں سے جس گھر میں آئے ہیں اس گھر کے ایک شخص کو اس خانوادے نے قتل کیا تو وہ خون ان کی گردن پہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ زائر کو ہمارے پاس دے دو، ہم اس خون کو معاف کر دیں گے۔ اللہ صلی اللہ محمد، اور خوب ہمیں نہیں پتا، خوب یہ وہ جانتا ہے جو امام کو پہچانتا ہے۔ زیارت آسان نہیں ہے، اور زیارت مطلب یہاں سے بھی ہم زیارت کر سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں آپ، کھلے آسمان میں 3 دفعہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں، آپ کی زیارت ہو جائے گی۔ امام کی جو زیارت کرتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، امام ہے، واسع رحمت ہے۔